ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدد درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ عرفانی ایمانی محفل پاک حجت الاسلام، عمدۃ الواصلین، شیخ المحققین، امام المنصفین، سید المصنفین، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کی محفل پاک ہے۔ وقت چونکہ مختصر ہے، جو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی ان کو دل کی تختی پر لکھا جائے۔ یہ جو محافل پاک ہوتی ہیں، یہ صرف یہ نہیں کہ آپ کانوں کا چسکا پورا کریں اور اٹھ کے چلے جائیں۔ یہ تصوف کی محافل اور مجالس اپنے اوپر وارد کرنے کے لیے منعقد کی جاتی ہیں۔ علم ظواہر اور علم بواطن میں فرق یہ ہوتا ہے، کاغذ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ چینی میٹھی ہے، کتابوں میں یہ پڑھا گیا چینی میٹھی ہے، اب لوگوں نے اس کو پڑھ لیا کہ یہ چینی میٹھی ہے، چکھی نہیں ہے۔ جو لکھا ہوا ہے اس کو علم الاوراق کہتے ہیں، اور جو چکھ لے اور اس کے ذائقے کو محسوس کرے اس کو علم الاذواق کہتے ہیں۔ علم الاوراق والے پڑھتے ہیں، اس طرح عمل نہیں کر سکتے جس طرح علم الاذواق والے ہیں، علم البواطن والے ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن پاک کی جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا، اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ انما جو ہوتا ہے وہ حصر کے لیے ہوتا ہے۔ انما کس کے لیے ہوتا ہے؟ حصر کے لیے۔ اب حصر کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنا، کسی چیز کو مشخص کرنا کہ یہ جو شان ہے نا، یہ شان اسی ہی کے لائق ہے جس کے لیے حصر کا دائرہ قائم کیا جا رہا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو فرمایا بے شک علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، اور یقین رکھیے کافی سارے ڈگریاں لے جانے سے کوئی عالم نہیں بنتا، شب و روز مطالعے میں رہ کر کوئی عالم نہیں بنتا۔ قرآن کیا فرماتے ہیں؟ عالم کون ہے؟ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے نے ایک دن مدرسہ کا منہ نہیں دیکھا مگر عالم یہ ہے کہ خوف خداوندی کا غلبہ رہتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ عالم ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟
اگر بہت ساری ڈگریز ہیں، بہت ساری کتابیں بھی ہوں، مگر خدا سے نہیں ڈرتا، اللہ نے فرمایا کمثل الحمار، وہ گدھے کی مانند ہو سکتا ہے، کمثل الکلب، وہ کتے کی مانند ہو سکتا ہے۔ عالم نہیں ہو سکتا، عالم وہ ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اور مجھے آپ بتائیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ قرآن کے مطابق چلتا ہے یا قرآن کے خلاف چلتا ہے؟ تو قرآن کے مطابق چلتا ہے تو قرآن کہتا ہے لا یغتب، کسی کی غیبت نہ کرو۔ جو دستاریں سجا کر جبے کبے پہن کے لوگوں کی غیبت کرے، سمجھ لو یہ عالم نہیں ہے، یہ کمثل الحمار ہے، کمثل القلب ہے، عالم نہیں ہے۔ لا تجسسوا، قرآن کہتا ہے کسی کی ٹو میں نہ رہو، کسی کی جاسوسی میں نہ رہو۔ جو لوگوں کی جاسوسی میں رہتا ہے، یہ کون ہے وہ کون ہے، اس کی جبے نہ دیکھیں، اس کی دستاریں نہ دیکھیں، اس کی کتابیں نہ دیکھیں، اس کا قرآن پڑھنا نہ دیکھیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء۔ جو شراب میں آپ کو لت نظر آئے پیتے ہوئے، وہ عالم نہیں ہوتا۔ جو لوگوں کے حقوق غصب کر رہا ہو، وہ عالم نہیں ہوتا۔ جو حدود و قیود کو توڑ رہا ہو، وہ عالم نہیں ہوتا۔ جو بہن بھائیوں کے حق کھا رہا ہو، وہ عالم نہیں ہوتا۔ قرآن کہتے ہیں عالم وہ ہے جو خشیت الہی کا مظہر ہوا کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا ہوتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے آج ہم لوگ زوال پذیر ہو چکے ہیں؟ تصوف کی جتنی کتابیں ہیں نا، طبقات سلمی اٹھا لے، بحوالہ بات کرو، کتاب اللمع اٹھا لے، ابن عربی کی کتابیں اٹھا لے، سب نے اپنے مریدین کو قاریوں کی مجلس اور صحبت سے منع کیا ہے۔ میں آن دی ریکارڈ بات کروں، میں کسی سے کوئی ڈرتا نہیں، نہ میں نے ووٹ لینے۔ قاری کون؟ جو پیشہ ور ہے۔ قاری کون؟ جو پیسے کے لیے آتے ہیں۔ قاری کون ہے؟ جو قرآن تو پڑھتے ہیں مگر اللہ سے ڈرتے نہیں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ایک لفظ بھی نہ جانتے تب بھی قرآن کہتے ہیں وہ عالم ہے۔ خشیت، علم کے لیے خشیت کا اظہار شرط ہے، خشیت کے لیے عمل کا اظہار ہونا لازم ہے، عمل کے اظہار کے لیے ادب ہونا لازم ہے، ادب کے لیے عاجزی ہونا لازم ہے۔ جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، اللہ کرامت کا تاج سر پہ رکھتا ہے تو وقت کا وہ امام غزالی بنتا ہے، وہ وقت کا غزالی بنتا ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ ظاہر بین علم رکھنے والے، غیبت کرنے والے، چغلی، قاری کا معنی صرف یہ نہیں کہ قرآن پاک سے نے پڑھا وہ قاری ہے۔ قاری وہ ہے جو پڑھتا ہے مگر عمل نہیں کرتا، دین کو جانتا ہے مگر عمل نہیں کرتا، ان کو کہا گیا۔ فرمایا ان کی مجلس سے بچو۔ کس لیے؟ فرمایا جب تم ان کے ساتھ رہو گے تو یہ تمہاری وہ کرامات بیان کریں گے جو تمہارے اندر نہیں ہوں گی، اور جب تمہارے خلاف ہو جائیں گے تمہارے خلاف وہ باتیں کریں گے جو عیب تمہارے اندر موجود نہیں ہوں گے، یہ بیان کریں گے۔ صوفی کے لیے ایسے مولویوں کی یاری ظاہر قاتل ہے جو غیبت اور چغلی کرتے ہیں، جو حسد کرتے ہیں لوگوں سے، کیونکہ جب ان کی مجلس میں جاؤ گے تمہارا وہ عظمتیں بیان کریں گے جو تمہارے اندر نہیں ہوں گی۔ اور سرکار نے فرمایا جو جس کی ایسی تعریف کرتا ہے جو اس کے اندر نہ ہو، گویا ہو بھی صحیح تب بھی جو منہ پہ تعریف کرتے گویا اس نے اس کو ہلاک کیا، اور جو تعریف کرتا ہے منہ پہ ہلاک جاری ہے تو یہ ہلاک کریں گے، اور اگر کسی وجہ سے تمہاری ناراضگی ہو جائے گی تو وہ تمہارے عیب اور نقائص وہ بیان کریں گے جو تمہارے اندر نہیں ہوں گے۔ یہ ہر دونوں صورتوں میں تمہیں ذلیل اور خوار کریں گے۔ جتنا ان لوگوں کی صحبت سے بچ سکتے ہو بچو۔ صحبت میسر آئے حضور غزالی زمان، راضی دوران، سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی جیسے لوگوں کی تو وہ قسمت کی بات ہے جس کو میسر آئے۔ امام غزالی جیسے نظر آئے، صوفیہ، ازکیہ، اصفیہ، نوکبہ، نوجبہ، علم الاوراق بھی رکھتے ہوں، علم الازواق بھی رکھتے ہوں، ان کی مجلس انسان مٹی جائے تو سونا بن کے آتا ہے۔ علماء کی تو کوئی مخالفت نہیں کرتا، وہ بد باطن نہیں ہو سکتا ہے، خبز کا پیکر ہی ہو سکتا ہے جو علماء کے مخالف ہو۔ عالم وہ ہوتا ہے جس کو خشیت کا مظہر ہوتا ہے، خشیت کا پیکر ہوتا ہے۔ ایسے عالم کی تو قرآن، ایسے عالم کی مخالفت کرنا تو قرآن کی مخالفت کرنا۔ عالم تو لاؤ نا، پھر توجہ ہے کہ نہیں؟ عالم تو لاؤ، عالم تو دکھاؤ، پھر بات کرو۔ یہ دارا یضربو کی گردانوں میں گردان رہنے والا عالم نہیں ہو سکتا۔ عالم وہ ہوتا ہے جو خشیت کا پیکر ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، وقت کے بادشاہ کا نام نظام ہے، مدرسے کا نام نظامیہ ہے۔ بغداد شریف کے اندر مدرسہ ہے، بڑا خرچ ہوتا ہے،
بڑے بچے ہیں، ہاسٹل بنا ہوا ہے، پڑھائی ہو رہی ہے۔ وقت کے بادشاہ نے سوچا آج میں جا کے طلباء کا امتحان لوں، آخر اتنا خزانہ جا رہا ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جب وہ بھیس بدل کے رات کو بادشاہ آتا ہے، مختلف طلباء موجود ہوتے ہیں، بادشاہ وقت پوچھتا ہے، نام بھی اس کا نظام ہے، جب مدرسے کا نام بھی نظامیہ ہے، کس لیے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ بچے کہتے ہیں مشہور ہونے کے لیے، کوئی کہتے ہیں میرا ابا عالم ہے اس لیے عالم بن رہا ہوں، کوئی کہتا ہے قاضی بننا چاہتا ہوں۔ دنیا کے معاملات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ وقت نے ارادہ کر لیا مدرسہ بند کر دوں گا، مدارس نہیں بنے گے، تالا لگا دوں گا۔ دیکھا ایک کونے میں ایک طالب علم ہے اور وہ کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ یہ بادشاہ وقت اس کے قریب جاتا ہے اور جا کے پوچھتا ہے، ارے نوجوان میری طرف دیکھو۔ کہنے لگے ابھی کتاب کے مطالعے کا وقت ہے، چہرے پڑھنے کا وقت آیا نہیں ہے۔ ابھی کتاب کے مطالعے کا وقت ہے، ابھی چہرے پڑھنے کا وقت نہیں آیا۔ کہنے لگے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، نظریں اٹھاؤ، ایک بار مجھے دیکھ لو۔ ایسے دیکھا، پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ کہا آپ علم کس لیے حاصل کر رہے ہیں؟ کہا جس مالک نے مجھے پیدا کیا، میرے رزق کا ذمہ دار ہے، جس کی عطائیں کم نہیں ہوتی، جو خطائیں دیکھ کے پردہ پوشی کرتا ہے، اس رب کی تلاش کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں، اس رب کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں۔ بادشاہ وقت نکلتے اور اعلان کرتے، لوگوں آج میں مدارس بند کر دیتا اگر مجھے یہ طالب علم نہ ملتا۔ طالب علم نے بتایا میں اس یار کی تلاش کے لیے، اس کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اب یہ صرف ایک جامعہ نظامیہ نہیں ہوگا، جامعہ نظامیہ نہیں ہوگا، بلکہ کئی مدارس قائم ہوں گے۔ یہ اس بچے کی نیت کے اخلاص پر میں مدارس قائم کرتا ہوں۔ وہ بچہ عام نہیں تھا، امام غزالی تھے۔ وہ بچہ عام نہیں تھا جس کی وجہ سے بغداد میں پھر مدرسے بنے، مدارس بنے، وہ امام غزالی تھا۔ ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں، جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں، جو ہمیں لوگ میسر آئے ہیں، یہ تب مانتے ہیں جب کوئی دنیا سے بندہ چلا جائے۔ ایک مرتبہ میں بیٹھا ایک بات سوچ رہا تھا کہ وہ بچہ جو اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ وقت کا امام غزالی بنا، اور پھر ہم تو ان کو مانتے ہیں جب کوئی دنیا سے چلا جائے۔ ملتان کی اس دھرتی کے اوپر ایک شخصیت نے قدم رکھا جس کو غزالی زماں کہا جاتا ہے، راضی دوراں کہا جاتا ہے۔ بغداد کے اندر جن کی وجہ سے مدارس بنے وہ امام غزالی، اور آج آپ پاکستان میں پوری دنیا میں جہاں دیکھیں جہاں مدارس بن رہے ہیں یہ غزالی زماں ہے۔ اب وہ مدارس کا جو معاملہ تھا وہ بڑھتے بڑھتے یونیورسٹی تک پہنچ چکا ہے۔ تو پتہ چلا غزالی ہوں یا غزالی زماں ہوں، مدارس بنتے ان کے دم کی وجہ سے ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ یہ باتیں کرنے والے حاسد ان سے مدرسے بند ہوتے تو ہم نے دیکھے مدارس چلتے ہوئے، یا غزالی کو دیکھا ہے یا غزالی زماں کو دیکھا ہے۔ عزیزان محترم، یہ امام غزالی پڑھ لیتے ہیں، لذت نہیں آتی عبادت میں، مطالعے میں ذوق نہیں آتا۔ جس رب کے لیے محنت کر رہے ہیں، جمال جہاں آرا کو پانے کے لیے تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، وہ ذوق نہیں، وہ شوق نہیں، وہ طبیعت میں گرمی نہیں ہے، وہ آہوزاری نہیں ہے، وہ سار انگیزی نہیں ہے۔ دل نے کہا وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تم نے کسی اہل دل کی مجلس اختیار نہیں کی، کسی اہل نظر کے سامنے نہیں گئے۔ ذرا چل کے تو دیکھو، ظاہری علوم پر مت رہو، کوئی باطنی علوم کے لیے بھی کوشش کرو۔ اس وقت جو سب سے بڑے بزرگ تھے ان کا نام تھا ابو علی فارمدی، بہت بڑے بزرگ تھے رحمت اللہ علیہ۔ آپ ان کی مجلس میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور میں علوم باطنیہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ علم لینا چاہتا ہوں جو اس کے قریب کر دے۔ توجہ فرما رہے، اس کے قریب کر دے، وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔
تو شیخ نے کہا ٹھیک ہے، وہ علم حاصل کرنا ہے تو پھر ایسا کرو، ہماری خانقاہ پہ جتنا عرصہ رہو، نماز میں تم مجھے پہلی صف میں نظر آؤ، لیکن جیسے ہی میں سلام پھیروں دعا نہیں مانگنی، اٹھ کے باہر چلا جانا ہے، جتنے سفید ریش بزرگ ہیں سب کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھنی۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ ان کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھنی ہے، سفید ریش بزرگ، سفید داڑھی والے بزرگ۔ یہ سفید داڑھی والے بزرگوں کی عظمت کیا ہے؟ روح البیان کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے، ایک بندہ جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا رزق تنگ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا لگتا ہے تو کسی سفید داڑھی والے کو پیٹ کر کے چلا ہے۔ توجہ ہے آپ، کسی سفید داڑھی والے کو پیٹ کر کے چلا ہے، اس لیے تیرا رزق تنگ ہو گیا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سفید بالوں کا لحاظ فرماتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو سفید ریش ہیں یہ شیخ فانی ہوتے ہیں۔ اب موضوع امام غزالی ہے، شیخ فانی نہیں ہے، ورنہ بتاتا شیخ فانی ہوتا کیا ہے۔ تو بہرحال آپ ان کی جوتیاں سیدھی کریں۔ 3 سال تک وقت کا غزالی، جس کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے، اور جو زمین پر جس بندے کا نام ایک حجت ہے، وہ 3 سال جوتیاں سیدھی کرتا رہا۔ اور پھر ایک دن شیخ نے کہا غزالی 3 سال گزر گئے، جوتیاں سیدھی کر رہے ہو، اب ایک کام کرو، کنویں سے پانی بھر کے لایا کرو، اور یہ جتنے وضو کرنے والے ان کو وضو کرایا کرو، وضو کرایا کرو۔ پھر ایک دن نا ایک بابا آتا ہے، کہنے والوں نے کہا وہ بابا عام نہیں تھا، خضر تھے۔ اس نے کہا اے غزالی ادھر آؤ، پانی بھر کے لاؤ، وضو کرواؤ۔ اب آپ پانی ڈال رہے ہیں اور وہ بابا وضو کر رہے ہیں۔ کنویں کے اوپر جو منڈیر ہوتی ہے نا، جو دیوار ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کے اوپر وہ بابا بیٹھ گیا اور کہنے لگا ادھر آؤ میرے پاؤں دھلاؤ۔ غزالی پاؤں دھلا رہے ہیں۔ کاش آج کے ملا نے کسی کے پاؤں دھوئے ہوتے تو کسی کے پیچھے نہ پڑتا، بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز اس کے سامنے ہوتی، کام کرنے والوں کا کام اس کے سامنے ہوتا، وہ تنقید نہ کرتا، وہ تائید میں بولتا یار ہم تو کچھ نہیں کر سکے، فلاں کام تو کر رہے۔ وہ کسی کے مدارس اور یونیورسٹی سے جلتا نہ، 2 نمبری نہ کرتا، پھر 1 نمبر ہوتا، کیونکہ پاؤں دھلائے ہوتے نا۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم جس کو دور حدیث کی دستار سر پہ باندھتے ہیں نا، دستار فضیلت کہتے ہیں، میاں الفاظ ہم نے پڑھا دیے، برکات کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھانے سے نصیب ہو۔ تو یہ پاؤں دھلا رہے ہیں، تو وہ جو بابا تھا نا، اس نے ایسے پاؤں دھلاتے ہوئے نا آپ کو ایسے دھکا مارا پاؤں سے کہ آپ کیچڑ میں گر گئے، اور پھر اٹھے، چہرے کے اوپر کوئی ناراضگی نہیں ہے، کپڑے کیچڑ سے بھر گئے۔ پھر بابا کہتے ہیں اور پاؤں دھلاؤ، ابھی پاؤں نہیں دھلے۔ پھر انہوں نے پاؤں سے دھکا دیا، پھر گر گئے، تیسری بار دھکا دیا، گر گئے، اور جب پاؤں دھو لیے تو بابے نے ایسے چہرے کو دیکھا تو غزالی مسکرائے، فرمایا منزل پا گئے۔ جب تک بندے کے اندر غصہ باقی ہوتا ہے علم کے عرفان کھلتے ہی نہیں ہے، عرفان کے دروازے کھلتے نہیں ہیں، حقیقت علم کو پا ہی نہیں سکتا۔ ہاتھ سے پکڑا اور شیخ بو علی فارمدی کے پاس لے گئے، فرمایا کب تک اس کو اور پختہ کرو گے؟ سینے سے لگاؤ، علم ظاہر بھی عطا کر دو، علم باطن بھی عطا کر دو۔ ایک دن اپنے شیخ کے پاؤں دبا رہے تھے تو شیخ نے نا ایسے سینے کے اوپر پاؤں رکھ کے نا ایسے ایسے کھرچا، تو کہنے لگے حضرت کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا جو اندر بڑے بڑے بت ہیں ان کو نکال دو، کیونکہ بعض اوقات علم جو ہے وہ حجاب بن جاتا ہے۔ یہ کافی سارے حجابات ہیں نا، یہ حدیث واقع قیامت کے قریب نا بندہ 1000 میل تک دور دیکھ سکے گا، درمیان میں کچھ نہیں ہوگی، ایسے نگاہ میں وہ سمجھ گا اب تو اللہ نے حجابات آگے قائم کیے ہوئے ہیں نا۔ تو پھر جب امام غزالی وہاں سے نکلے اپنے شیخ کی اجازت سے، تو پھر آپ نے تصوف کی تعریف لکھی کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف تصوف، تصوف کہتے کس کو ہے؟ یہ امام غزالی کہتا ہے علم منطق، علم فلسفہ،
علم ادب، قرآن مجید کا علم اور قرون وسطیٰ کے تمام علوم کو یکجا کیا جائے تو ایک علم بنتا ہے جس کا نام ہے علم تصوف، جو تے سواد واو اور فے 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ کہا خیال یار میں، جب تصور یار میں گم ہو جاؤ گے تو صفائی قلب ہوگی، اور جب صفائی قلب ہوگی لا صلاۃ الا بحضور القلب، ارے صفائی قلب نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا یار کے خیال میں گم ہو جاؤ گے، صفائی قلب ہوگی، جب تصور یار ہوگا خیال یار میں ہوگے، صفائی قلب ہوگی، مقام ولایت پر جاؤ گے، اور جب مقام ولایت میں جاؤ گے مقام فنا تمہارا استقبال کرے گی، اور پھر فنا کے بغیر بقا کا پتہ نہیں چلتا، جب تک نہ مٹے خود ہی خدا نہیں ملتا، اپنا آپ مٹانے سے ملتا ہے۔ خود بھی رکھو اور اس کو بھی دیکھو، یہ ہو نہیں سکتا، یا تم رہو یا وہ رہو، جو ایک رہے گا پھر وہی رہے گا، یا تم رہو گے یا وہ رہے گا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرت، تم ہو تو وہ نہیں ہے، اگر وہ ہو تو پھر تم نہیں ہے۔ یہ میں تینوں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمانا، یہ میں تینوں اندر ڈھونڈا تو پھر مقید جانا، بولیا میں بھی تو ہے تو بھی تو ہے، بلا پھرے نہیں مارا۔ بہرحال ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، کچھ ٹائم لگے گا، کچھ ٹائم لگے گا۔ خود تم ہو تو وہ نہیں ہے، اگر وہ ہے تو پھر تم نہیں ہو، کچھ تو ہے نا، کچھ تو تماشا ہے اس پردہ داری میں، کچھ مسئلہ تو ہے نا۔ خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، الہی مجھے صاحب جنوں کر دے۔ ابھی آپ گتھیاں سلجھا رہے ہیں، صاحب جنوں بننے کے لیے خود کو مٹانا پڑے گا۔ فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ ذرا یار میں تو گم ہو کے دیکھو تو صحیح، تصور یار میں جاؤ تو صحیح، پھر دیکھو۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا حضرت پیر بدلنا چاہتا ہوں۔ اور میں کیا ہوا؟ کہنے لگے بس جب سے مرید ہوا ہوں کچھ نہیں ملا۔ اور میں لینے کیا گیا تھا؟ تو جب لینے والے کو پتہ نہیں میں نے لینا کیا ہے، دینے والا کیا دے گا؟ تو کہا تیرے شیخ کو میں جانتا ہوں، وہ عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، تجھے کیا ضرورت پڑی اس کو بدلنے کی؟ جا اس کی خدمت کر، جو اولیاء اصفیاء کی خدمت سے اللہ دیتا ہے اور کسی اور چیز سے دیتا ہی نہیں۔ آج کل ایک بازار میں نا مارکیٹ میں ایک نیا فتویٰ آیا ہوا ہے، ابے کے علاوہ پیر بنانے کی کیا ضرورت ہے، یہ نیا فتویٰ ہے، سب سے بڑا پیر ابا ہے۔ سپیکر نہ لگے ہوتے سامنے اور لائیو نہ چلا تو پھر اس کی تشریح میں کئی اور لفظوں میں بھی کرتا۔ فتویٰ نیا آیا ہے بازار میں مارکیٹ میں، اوے ابا پیر ہے، جب ابا ہے تو پھر کسی پیر کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا تیرا ابا حضرت عباس سے بڑھ کر تو نہیں تھا؟ حضرت عباس میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، اور یہ جب تعلیم لینے کے لیے حضرت زید کے دروازے پہ جاتے ہیں دستک نہیں دیتے، انتظار کرتے ہیں، اور کبھی دستک دینی ہو تو ناخن کے انگلیوں کے ناخن سے دروازہ بجاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے جن سے علم لیا جاتا ہے ان کا ادب کیسا ہوتا ہے، دروازے پہ دستک نہیں دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عباس کے بیٹے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ میرے آقا کے سگے چچا، تیرا ابا حضرت عباس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ کا لفظ بھی شرمندہ تعبیر ہے، مگر یہ عبداللہ بن عباس حضرت زید کے دروازے پہ جاتے ہیں، دستک نہیں دیتے، انتظار کرتے ہیں۔ اور کئی صحابہ اہل بیت میں سے ابی بن کعب کے دروازے پہ بیٹھتے ہیں، دستک نہیں دیتے، اور جیسے ہی حضرت زید آتے ہیں سواری پر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید کی سواری کی مہار پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اپنے اساتذہ اور مشائخ کا ادب کرنے کا یوں حکم دیا ہے، اور حضرت زید حضرت عبداللہ بن عباس کا ہاتھ چومتے فرماتے ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کا یوں حکم دیا گیا ہے۔ تیرا ابا پیر ہوگا مگر پوچھ حضرت عبداللہ بن عباس سے جو حضرت عباس کا بیٹا ہے، اس کے ابا جی کے ہوتے ہوئے کسی عالم کی، استاد کی، شیخ کی، مرشد کی ضرورت ہے، تجھے تو بدرجہ اولا ضرورت ہے، کیوں ایسے فتوے دیتا ہے؟ امام غزالی وہ ہیں جن کو مکاشفہ کے اندر کچھ نصیب ہوا، اور علامہ شاذلی نے دیکھا، ہوا یہ کہ جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے،
اب کوئی اس علم کو نہیں سمجھتا تو سمجھنے کی کوشش کرے نا. اب اگر کسی کی آنکھوں پہ سفید موتی آ جائے اور اس کو نظر آنا بند ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ موتی ہٹایا جائے تاکہ اس کی نظر صاف ہو جائے. اور اگر بالکل ہی نہیں تو پھر کالا موتی آ جائے گا اور پھر بند ہو جائے گا کام، پھر نظر ہی کچھ نہیں آئے گا. تو اسی طرح دل کی آنکھوں پہ اگر موتی آ جائے تو پھر عقیدت اور عشق کے جو پھول ہیں وہ نظر نہیں آتا ہے. دل کی آنکھیں سلامت ہوں، کچھ نظر آئے تو پھر کچھ نظر آتا ہے. تو حضور والا جب حضرت امام غزالی کی ذات برکات وہ ہے کہ جب میرے آقا معراج پہ تشریف لے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے سارے مسالے کے لوگ بیان کرتے ہیں. کبھی آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر کے یہ دیکھیے گا، یہ بات کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث، سب بیان کرتے ہیں. جو حق ہوتا ہے وہ بیان ہوتا ہی ہے. تو یہ امام غزالی کی شان اور عظمت دیکھیے. میرے آقا معراج پہ گئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال کیا، حضور آپ آخری نبی ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کے ہیں، بعد میں کون سی ہستیاں ہوں گی جو لوگوں کو تبلیغ کریں گی؟ فرمایا میری امت کے علماء اور اولیاء ہوں گے. علماء اور تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کوئی ایسا ملوا دیجئے یہاں پر جو عالم بھی ہو ولی بھی ہو، کوئی ایسا ملوا دیجئے جس میں دونوں چیزیں ہوں. اب دیکھیے نگاہ مصطفیٰ کا کمال. میرے آقا مختار ہے، یہاں ملوانا چاہیں ملوا لیتے ہیں، وہاں ملوانا چاہیں ملوا دیتے ہیں. نجاشی کا جنازہ پڑھانا چاہیں تو یہیں کھڑے ہو کے پڑھا دیتے ہیں، جنازہ سامنے ہوتا ہے. ارے نبی کا معنی ہی وہ ہوتا ہے جس کی نظر سے کچھ چھپا نہ ہو، اس کو نبی کہتے ہیں. غیب کی خبریں دینے والے کو نبی کہتے ہیں. آپ نے فرمایا غزالی کی روح کو آواز دی. معراج کی رات ہے، امام غزالی کی روح کو آواز دی، امام غزالی آ گئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام غزالی کی ملاقات موسیٰ کلیم اللہ سے کروا رہے. شان دیکھیے امام غزالی، اس شان والے بندے کے عرس میں آپ آئے بیٹھے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اور پیدا کب ہوئے؟ 450 ہجری میں. وصال کب ہوئے؟ 505 ہجری میں. 55 سال آپ کی عمر مبارک ہے. اور کشف کا عالم دیکھیے. اب وہاں پہ جب آپ روح مبارکہ حاضر ہوئی نا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مسمک، نام کیا ہے آپ کا؟ یا بنیا. مسمک یا بنیا، ما اسمک یا بنیا، بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ امام غزالی کہنے لگے میرا نام محمد، میرے ابا جی کا نام محمد، میرے دادا جی کا نام محمد، میرے پردادا جی کا نام محمد، میرے لکڑ دادا کا نام محمد، محمد بن محمد بن محمد بن حامد بن غزالی. غزال ایک علاقہ ہے. گرامر کے لحاظ سے تو یہ غزالی کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس طرح میں جاتا نہیں ابھی. بہرحال کیونکہ غلط العام ہے تو پھر چلتا ہے، کیونکہ آپ کو جو سیدھا کرے آپ اس کو سیدھا کر دیتے تھے. جی عقائد کے کتابوں میں نا 2 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبر، اور آپ مشہور ہو چکا 1 لاکھ کم و بیش 24,000. جب 2,24,000 کم و بیش جو کہے تو آپ تو پیچھے پڑ جائیں گے. اب عقائد کی کتاب میں تو 2 لاکھ کم و بیش 24,000 ہے. آپ کہیں گے جی یہ تو ہم نے جو یہ سنا ہے، کہ تم نے سنا ہے، تم کو امام غزالی کی نسل سے تھوڑی ہے، کتابوں میں جو ہے وہ تو ہے نا. اب وہ جناب والا انہوں نے پوچھا تیرا نام کیا؟ میرا نام محمد، میرے ابا کا نام محمد، دادا کا نام محمد، پردادا کا نام محمد. موسیٰ کلیم اللہ سوچنے لگے، حیرت ہے، نام اس کا پوچھا ہے اور پورا شجرہ بیان کر دیا. اب حضرت امام غزالی تھے، کہنے لگے اے اللہ کے پیارے کلیم، جب اللہ نے آپ سے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ عصا ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں، اس سے میں یہ کرتا ہوں، اس سے یہ کرتا ہوں. تو جب آپ سے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا، آپ کہتے یہ ڈنڈا ہے، آپ نے کیوں فرمایا یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے کیوں فرمایا؟ تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا چونکہ میرا رب مجھ سے کلام کر رہا تھا اس لیے میں نے ذرا بات کو بڑھائی ہے کہ یار کلام کرتا رہے، کلام میں اضافہ ہو. اور جو عاشق ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی اپنے محبوب کو مخاطب کرتا ہے تاکہ کلام کا سلسلہ جاری رہے، میرا یار مجھ سے کلام کرتا رہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ عشق سے تو آپ دور ہوتے ہیں، لمبی کالیں کرنے سے تو آپ بھی کہتے ہیں ہم بڑے محبوب ہیں، اس سے بھی پرہیز کیا کریں. اب فرمانے لگے میں نے تو اس لیے کلام لمبا کیا تاکہ رب سے کلام ہو رہے، کلام لمبا ہو جائے، بات ہوتی رہے.
فرمانے لگے میں نے بھی کلام اس لیے لمبا کیا ہے، آپ تو رب العالمین سے کلام کر رہے تھے، میں موسیٰ کلیم اللہ سے کلام کر رہا تھا، بات لمبی ہو جائے، بات بڑھانے کے لیے لمبا کلام، بات بڑھانے کے لیے لمبا کلام کیا ہے۔ تو میرے آقا جلوہ گر تھے، یہاں سے ہاتھ رکھا، فرمایا ادب کرو، اللہ کے نبی ہیں۔ اب محبوب کا ید اللہ والا ہاتھ جب لگا نا، تو جب امام غزالی کی ولادت تو بھی ہاتھ کا نشان موجود تھا، توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کا نشان موجود تھا۔ جب امام غزالی تصوف میں آئے نا، آپ نے احیاء العلوم لکھی، آپ نے کیمیاء سعادت لکھی، آپ نے مکاشفۃ القلوب لکھی، آپ نے منہاج العابدین لکھی، یہ ساری کتابیں امام غزالی کی ہیں۔ اب جو منکرین تصوف تھے ان کو بڑی پریشانی ہوئی، جیسے آج کل بڑی پریشانی ہے لوگوں کو، تصوف کا جو نام لے پریشانی ہو جاتی ہے، اس میں اپنے پرائے کی کوئی قید نہیں، سارے ہی شامل ہے۔ تو وہ تکلیف ہوئی، ایک آدمی نے آپ کی کتابوں کو جلا دیا، کتابوں کو جلا دیا تو امام غزالی کے دل پر ناگوار گزرا، اور جب عاشق ہو اپنے محبوب کا اور دل کو تکلیف ہو تو پھر توجہ تو اپنے محبوب کی طرف جاتی ہے نا۔ آنسو بہا رہے ہیں، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور وہ جو منکرین تصوف تھا، جو امام غزالی کا مخالف تھا، دیکھا گیا امام غزالی کہتے جان کائنات کی مجلس لگی ہوئی ہے، تاجدار ختم نبوت مسند پہ جلوہ گر ہیں، ابو بکر عمر شیخین کریمین بھی جلوہ گر ہیں، اور اس کو پکڑ کے لایا گیا محبوب کی مجلس میں۔ میرے آقا نے فرمایا اینا غزالی، غزالی کہاں ہو؟ غزالی کہتے میں آگے بڑھا، یا رسول اللہ یہاں موجود ہوں۔ فرمایا تیری کتابیں کدھر ہیں، دکھاؤ ذرا۔ یہ کیمیاء سعادت احیاء العلوم آپ نے آگے کر دی، محبوب نے ایسے دیکھا ورق پلٹ کے، تو اس سے آپ کو پتہ چلا کہ یہ کتابیں محبوب کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے۔ یہ پڑھا کریں، یہ تصوف اصل ان کے اندر ہے، یہ آب زر سے لکھنے کے قابل یہ کتابیں ہیں۔ تو محبوب نے دیکھا، فرمایا یہ تو بڑی خوبصورت ہے، اس کے اندر تو بڑے راز و نیاز کی باتیں، رب کو پانے کی سارے معاملات ہیں، یہ تو بڑی اچھی کتاب ہے۔ ابو بکر ذرا دیکھنا، فاروق اعظم دیکھنا، اب خود بھی کتابوں کی ان کی تصدیق کر رہے ہیں یہ تصوف والی، اور پھر ان کی تصدیق کے لیے ابو بکر آپ بھی تصدیق کریں یہ کیسی کتاب ہے۔ یار غزالی کی وہ کتابیں ہیں، آپ کے گھر میں آپ کو قدر نہیں ہے، ان کی تصدیق یا میرے مصطفیٰ نے کیا یا شیخین کریمین نے کیا، ذرا پڑھا کریں، ان کو پڑھا کریں۔ اب وہ جو منکر تھا نا، اس کو لایا گیا، سرکار نے ایک آسام مبارک منگوایا، فرمایا تو میری غزالی کی کتابوں پہ تنقید کرتے، آپ نے اس کو نا فرمایا چونکہ اس نے بہتان باندھا ہے، اس میں شرک و بدعت اور خرابات ہیں، لہذا بہتان ہے، اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ اور سرکار نے، میں کوڑے میں خود ہی لگاؤں گا، میرے غزالی کی کتابوں پر اعتراض کرتا ہے۔ تو سرکار نے 5 کوڑے اس کی پیٹھ پہ لگائے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے فرمایا میری امت میں، میری امت پر اگر کوئی سب سے زیادہ رحم دل ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ آپ آگے بڑھے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے اس کا اتنا علم نہ ہو، یہ سمجھ نہ سکا ہو، مہربانی کریں چھوڑ دیں۔ سرکار نے چھوڑ دیا۔ اب ادھر آنکھ کھلی غزالی کی تو دل خوش ہے، میری کتابیں مقبول ہیں، ادھر منکر کی پوسٹ کے اوپر وہ نشانات موجود ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ من رانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ، او کما قال علیہ السلام، جو مجھے خواب میں دیکھے گا ان قریب وہ جاگتے ہوئے مجھے ضرور دیکھے گا۔ محبوب کا خواب میں نظر آنا قصدن ہوتا ہے، آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں، مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، مگر محبوب جس کو زیارت کرواتے جان بوجھ کے کراتے، محبوب کو پتا ہوتا ہے ہم نے زیارت کروائی ہے۔ اور یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اور کئی مقامات پر ہے۔ تو اب وہ جو منکر تھا نا، وہ آیا اور آ کے نا آپ کے پاؤں میں پڑ گیا، حضور غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ آپ پھر اس کے لیے روئے، پھر فرماتے پھر ایک دن مجلس لگی، محبوب نے فرمایا اچھا پائندہ غزالی کی کتابوں پہ اعتراض نہ کرنا، پڑھا کر۔ محبوب نے ید اللہ والا ہاتھ پھیرا، وہ جو کوڑے کے نشان تھے ختم، کوڑے کے نشانات ختم ہو گئے۔ اور محبوب سے محبت کا عالم دیکھیے، جب انوکھا فتویٰ ہے کہ امام غزالی نے دیا، اگر اویس صاحب نیند کے جھٹکے نہ لیں تو میں عرض کروں، کیونکہ جب محبوب کی بات ہے جو پھر نیند نہیں، پھر آنکھیں تھوڑی کھلی رکھیں۔ بے شک آپ
ہمارے سمیع اللہ صاحب کی طرح مراقب ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن توجہ ادھر، کان ادھر، ٹھیک ہے؟ تو یہ جناب والا آپ نے ایک انوکھا فتویٰ لکھا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایک قبیلہ تھا بنو تمیم، وہ آیا محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، اے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان ہوتے ہیں لیکن جس علاقے میں ہم رہتے ہیں آپ لکھ دیں کہ یہ علاقہ ہمارا۔ محبوب نے لکھ دیا کہ یہ قبیلہ بنو تمیم کا ہے۔ وقت گزرتا گیا، جب آپ کا زمانہ امام غزالی کا آیا، 4 صدی 5ویں صدی آئی نا، تو 505 ہجری میں آپ کا وصال ہے، تو جو وقت کا خلیفہ تھا اس نے کرائے کے کسی مفتی کو بلایا اور کہا یہ جو محبوب نے زمین لے کے دی ہے یہ تو ان کی ظاہری زندگی میں تھی، اب تو محبوب وصال فرما کے صدیاں بیت گئی، 500 سال گزر گئے، اب زمین لے نہ لیں۔ وہ یس مین مفتی تھا، اگر انما یخشی اللہ من عباد العلماء کا مظہر ہوتا تو کہتا نہیں، محبوب جس کو جو دیتے ہیں وہ قیامت تک اس کا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ قیامت تک کے لیے ہوتا ہے، وہ نسلیں تار دیتے ہیں جس کو بھی دیتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جناب والا امام غزالی کے بعد جب فتویٰ آیا، فرمانے لگے جس مفتی نے یہ فتویٰ دیا ہے واجب القتل ہے، جس خلیفہ نے یہ کہا ہے کہ لے جائے وہ کافر ہو گیا، کیونکہ اس نے قرآن نہیں پڑھا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، محبوب تیرے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہے جو تجھے اپنا حاکم نہ مان لے۔ اب یہ قیامت تک حاکمیت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور امام غزالی کے اس فتوے پر ان کو جگہ واپس کر دی گئی۔ یہ دیکھیں امام غزالی محبوب کا کتنا عاشق ہے کہ صدیوں بعد بھی کہتے ہیں آج بھی حکومت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی قرآن ہے نا، فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہیں، حتی یحکموک، جو تجھے اپنا حاکم نہ مان لے۔ اب قرآن فرماتے محبوبہ تیرے رب کی قسم، ہمارا رب نہیں ہے، رب تو سب کا ہے، فرمایا ذرا یار کا رب کہلانے میں رب بھی فخر محسوس فرماتا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں جو تجھے اپنا حاکم نہ مانے۔ یہ کہتے ہیں ہم حکومت نہیں مانتے مصطفیٰ کی، اللہ فرماتے ہیں ہم تیرا ایمان نہیں مانتے۔ وہ بندہ ہی بے ایمان ہے جو محبوب کو حاکم نہ مانے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جو حاکم مانے گا تو پھر حاکم کے لیے تو یہ ماننا پڑے گا نا۔ اب میں نام نہیں لیتا اس پاک سٹیج پہ کسی کا، یہ جو پیچھے پیچھے بادشاہ گزر گئے ہیں، وہ جب گزر گئے ہیں تو وہ تھے یا ہیں؟ محبوب ہیں کہ تھے؟ تو پتہ چلا حاکم ماننا پڑے گا تو محبوب کی حیات النبی کو بھی ماننا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حاکمیت کے لیے محبوب کی حیات کو ماننا پڑے گا۔ اچھا پھر جو ہوتا ہے اس کے اختیار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا جو محبوب کو حاکم مانتا ہے نبی کو زندہ بھی ماننا پڑے گا، نبی کو صاحب اختیار بھی ماننا پڑے گا، ورنہ نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، قرآن ہے، محبوب تیرے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہے جو تجھے اپنا حاکم نہ مان لے۔ آخری بات اور تقریر ختم۔ بڑے خوش ہوتے ہیں جب میں کہتا ہوں آخری بات، حالانکہ آپ کو تو رونا چاہیے کہ یہ جو باطنی علوم ہوتے ہیں یہ نصیب سے ملتے ہیں۔ آپ کیا جانیں، آپ ایک چھوٹی سی کتاب پڑھیں نا تو کہتے سر میں درد ہو گیا، بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور ہمیں ساری رات یا نبی کی عظمت کے موتی تلاش کرنے پڑتے ہیں، کبھی صحابہ کی محبت کے موتی تلاش کرنے ہوتے ہیں، کبھی اہل بیت کی عظمت کے موتی تلاش کرنے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم جتنا اپنی قسمت پہ ناز کریں، رش کریں، اس کا شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ ہم ساری رات عظمت کے موتی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وہ عظمت خداوندی ہو، وہ عظمت مصطفیٰ ہو، وہ عظمت صحابہ ہو یا اہل بیت ہو یا عظمت اولیاء ہو، سارا کچھ آپ نے امام غزالی کا سن لیا، ساری باتیں آپ نے مختصر خلاصہ سن لیا، مگر اگلی بات جو ہے وہ بھی دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا نا، اہل دل کسی نے مراقبہ کیا، کرنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ آپ نے مراقبہ کے اوپر بڑی تشریحات کی ہیں اپنی کتابوں میں، مراقبہ کے اوپر بڑا کلام کیا۔ قبر پہ بندہ بیٹھ کے مراقبہ کرتے اور کہتے ہیں غزالی سنا تیرے رب نے تیرے سے کیا سلوک کیا۔ امام غزالی نے کہا ہاں میری نمازیں بھی قبول ہوئیں، روزے بھی قبول ہوئے، زکاتیں بھی قبول ہوئیں، تصوف کی خدمات بھی قبول ہوئیں، کتابیں بھی قبول ہوئیں، سارا کچھ میرا قبول ہوا، لیکن مجھ سے راضی ان چیزوں سے نہیں ہوا، ایک بات سے راضی ہوا، یہ یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو، نہ تو کہتر کم تر آ کر ادنا لا شے لا امکان بھی تو۔ اور قبول کرنے پہ آئے تو چھوٹی سی بات کو کر لے، اور پکڑنے پہ آئے تو چھوٹی سی بات پہ پکڑ لے۔
وہ کریم ہے، بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی پہ کس کو شک ہو سکتا ہے؟ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ذات ہے۔ غزالی کس بات سے وہ راضی ہوا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے دوات اور قلم ساتھ رکھتا تھا اور میں قلم سے لکھ کے سیاہی سے کتاب لکھتا تھا۔ ایک دن میں نے قلم سیاہی کے اندر ڈبوئی، جب گرمی کا موسم تھا سیاہی میں نے نکالی تو ایک مکھی آئی، وہ سیاہی کو چوسنے لگ گئی، پیاس بجھانے لگ گئی تاکہ اس کا جگر ٹھنڈا ہو، اور میں نے اس وقت تک اپنے قلم کو روکے رکھا، یہ سیاہی پی لے، یہ ٹھنڈی سیاہی پی لے، اور پھر یہ جب اپنی مرضی سے اڑے گی تب لکھوں گا۔ جب میں اب رب العالمین کے سامنے آیا ہوں، فرمایا غزالی تیری تعلیمات بھی اعلیٰ، تیری خدمات بھی اعلیٰ، مگر تو نے اس مکھی کو پانی پلایا ہے، اس کی پیاس بجھائی ہے، جا تیرے سارے عمل ایک طرف، یہ سب سے زیادہ مجھے پسند آیا، میں نے تجھے بے حساب جنتی کر دیا۔ یار ایک مکھی کو سیاہی پلانے سے، اس کی پیاس بجھانے سے وہ راضی ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کے مخلوق کو اگر آپ پانی پلائیں گے اس کا کتنا اجر ہوگا۔ اس مخلوق کے اندر سب سے پہلا جو صدقہ محبوب علیہ السلام نے امت کو سکھایا وہ پانی ہے۔ حضرت سعد کی ماں کے لیے آپ نے نہیں فرمایا ہے سعد اپنی ماں کی سال سال بخاری شریف میں کنواں کھدوا دو، ھذا بیر لأم سعد، یہ حضرت سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا تقریبات کے اندر ختم شریف کے لیے جب چیزیں آتی ہیں تو سب سے پہلے پانی رکھا جاتا ہے، کیوں رکھتے ہیں؟ اس کی اصل یہ ہے کہ سب سے پہلے جو صدقہ محبوب نے امت کے لیے نافذ کیا وہ پانی تھا۔ آج بھی جب صدقے کی نیت کرو تو سب سے پہلے پانی رکھا کرو کہ میرے مصطفیٰ پانی کے صدقے کو سب سے زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ سے توفیق کی ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ میرا مالک ہمیشہ ہم سب کو محبوب علیہ السلام کے دین متین پر کاربند رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔